بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. RNN پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہیں گے. میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر مدثر الوی اور آج ہم بات کریں گے بہت سارے موضوعات پہ. ہمارے ساتھ سینئر رہنما موجود ہیں میاں جلیل احمد شرک پوری صاحب. آپ کو خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم خیریت سے ہیں؟ اچھا, اب رہنما تو میں نے کہہ دیا لیکن اب پارٹی کا مجھے سچی بات ہے پتہ کو نہیں تھا, اس لیے میں نے کہا یہ سوال آپ پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ اس وقت آپ کون سی پارٹی میں. عوامی رہنما تو ہیں, یہ ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ شرک پور سے یا شیخ پورہ کے ملکہ جو علاقے ہیں ادھر آپ جو ہے نا وہ رہنما ہے, لیکن آپ کس پارٹی سے یہ آپ فرما دیں. اصل پہچان تو یہی ہے کہ حضور شیر ربانی جی جی بے شک بے شک بے شک لوگ محبت کرتے ہیں اور یہی ہمارا ایک اصل کریڈٹ ہے, اسی پہ فخر ہے. باقی سیاسی پارٹیاں دیکھیں, میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ جمعیت علماء پاکستان کے ساتھ تھے اور JUP کے نائب صدر تھے نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. جی جی. اور پھر جب مجھے دعوت دی کہ الیکشن لڑنے کی تو JUP کی طرف سے ہی کہی گئی, ٹھیک, کیونکہ نیازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اور نوراز شریف صاحب کا اتحاد تھا. اوکے, تو میرے بڑے بھائی JUP سے ہی 2 دفعہ MP رہے ہیں. ٹھیک, تو مجھے بھی ادھر سے آفر آئی, ٹکٹ نواز شریف صاحب کو ہونا تھا. تو پھر میں نے چونکہ زمانہ طالب علم میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیٹکس کا اوپر مذہب کا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ صرف اس مذہب کی سیاسی پارٹی ہے. ٹھیک, پولیٹکس مسلمان غیر مسلم سب کے لیے برابر ہے. ٹھیک. جب ہم ادھر رہ رہے ہیں, ہمارے ساتھ اگر کوئی کرسچن ہے کوئی ہندو ہے, ہم نے اس کا بھی لیکن سر یہ تو آپ بڑی بات کر رہے ہیں, ہمارے یہاں تو اسی بنیاد پہ پولیٹیکل پارٹیاں بنی ہیں. نبی آپ رحمت بھلے صلی وہ اہل اللہ تشیع علیہ کی ہوں یا وسلم سنیوں کی ہوں, اسی بنیاد پہ ریاست مدینہ میں یہودیوں کے لیے جو مشرک بھی تھے ان کے لیے بھی کہ بھئی آپ اپنے گھروں میں جو مرضی کرو, ہم آپ کے گھروں کا احترام کریں. لیکن سر معذرت کے ساتھ سارے علماء تو اس چیز پہ تو اگری نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں میری تو علیحدہ 1.5 کی مسجد ہو اور باقی سارے علیحدہ. میں تو اپنی بات کر رہا ہوں, آپ نے میرا سوال کیا, میں اپنی بات کر رہا ہوں. ٹھیک. تو مجھے جب کہا گیا تو میں نے کہا کہ جی میں نے اگر الیکشن لڑنا ہے تو پھر مسلم لیگ نون سے الیکشن لڑوں. ٹھیک. تو وہ پھر میری اس بات کو بتیرا زور لگایا, نہیں JUP کا فارم فل کریں. میں نے کہا نا, اگر مجھے آپ الیکشن کا کہہ رہے ہیں, ہاں ویسے میں JUP کے ساتھ ہوں, نورانی صاحب کا احترام کرتا ہوں, لیکن اگر میں نے خود الیکشن لڑنا ہے تو میں اس پارٹی سے آؤں گا جس میں شیعہ سنی وہابی کی تمیز نہ ہو, مسلمان غیر مسلم کی تمیز نہ ہو, سب اس پارٹی کے ممبر ہیں اور ہم نے علاقے کو پرامن کرنا ہے. پولیٹکس تو یہی ہے. ٹھیک ہے. پولیٹکس تبلیغ کا نام نہیں ہے. پولیٹکس ہے کہ آپ نے اپنے علاقے کو, اپنے ملک کو طاقتور کیسے کرنا ہے, پرامن کیسے رکھنا ہے, اور لوگوں کے کہہ لیں تکلیف کا اور آسانی کا خیال کیسے رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, آپ نے زمانہ طالب علمی سے جب پولیٹکس کی, آپ نے بہت ساری جماعتوں میں وہ پڑھا تھا, تو آپ APML میں بھی آپ نے کہا, مسلم لیگ نون میں, PTI میں, ابھی حال ہی میں IPP میں بھی آپ شامل تھے. نہیں, میں مسلم لیگ نون میں تھا. ٹھیک. جب چھوڑا نواز شریف صاحب سے اختلاف کی وجہ سے تو تحریک انصاف جوائن کی. اچھا. اور تحریک انصاف کو جوائن کرنے کے بعد میں نے کوئی دوسری پارٹی جوائن نہیں کی. اچھا, آپ نے مشرف صاحب کے زمانے میں ان کا ساتھ نہیں دیا؟ کن کا؟ مشرف صاحب کا. نا, بالکل بھی نہیں. اچھا, آپ نے ساتھ نہیں دیا؟ میں ضلع ناظم تھا غیر جماعتی اور اعلی اعلان. نہیں, اس سسٹم کا تو حصہ تھے نا آپ. نا, میں ڈسٹرکٹ ناظم تھا. کیا اس سسٹم کے حساب نہیں تھے؟ کیا یہ پاکستان جو رہ رہے ہیں اس سسٹم میں حصہ نہیں تھے؟ اس سسٹم میں APML میں باقاعدہ آپ نے شرکت نہیں کی؟ نا, بلکہ اعلی اعلان میں پرویز علیہ صاحب گواہ ہیں, اللہ تعالیٰ نے تندرستی دے, یہ چیف منسٹر تھے. ٹھیک ہے. تو مجھے جب بلایا گیا پرویز علیہ صاحب نے, یا مجھے میرا نام تو انہوں نے خود ہی مشورے میں کر لیا نا کہ یار چلو یہ شریف آدمی ہے, اس کو لے آئے. ان کی مہربانی, انہوں نے میرا نام سوچا. اور میں نے جب اپنے دوستوں سے مشورہ کیا کہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ڈسٹرکٹ ناظم کے لیے, تو سب دوست کہیں گے اگر آپ کو کہہ رہے ہیں تو انکار نہ کریں. ٹھیک. تو میں نے پھر ان کو کہا, آپ سسٹم میں پھر اس وجہ سے میں نے کہا کہ میں نے پارٹی چھوڑنے کا کہ نون لیگ چھوڑی اور کاف لیگ جوائن کی, میں نے کہا میں اعلان نہیں کرنا. اگر یہ غیر جماعتی ہے, غیر جماعتی طور پہ ہوں گا. تو پرویز علیہ صاحب نے کہا نہیں یہ غیر جماعتی ہے, اس میں کوئی جماعت کا کنسیپٹ نہیں ہے. لیکن مشہور تو ایسی ہے نا کہ کاف لیگ یا APML کہہ لیں. ہمارے من دور سے ایک چیز چمکتی نظر آئے تو اس کو کہتے ہیں یہ پانی ہے. ابھی تو آپ کی حال ہی میں IPP کے ساتھ بھی میٹنگز کافی ہوئیں. دیکھیں میرا ان سے تعلق ہے, مطلب ملنا ملانا ہے, لیکن میں نے کبھی IPP کو جوائن نہیں کیا. بات تو یہ ہے ملنے سے پیپلز پارٹی سے ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں. ٹھیک ہے نا, اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اگر میں کسی کے ساتھ بیٹھا ہوں, کسی سے ان کی مجلس اٹینڈ کر رہا ہوں, آپ نے باقاعدہ شمولیت اختیار نہیں کیا. اس وقت آپ کس پارٹی میں؟ مسلم لیگ نون میں تھا. اچھا. اور اس کے بعد تحریک انصاف کے جوائن کی, اب چھوڑ دی PTI. اب میں PTI چھوڑ دی. PTI کے ڈسپلن سے میں سائڈ پہ ہو گیا ہوں, کیونکہ خان صاحب PTI آپ چھوڑ دیا آپ نے. یہی کہہ لیں. اچھا, جو غلط ڈیسیژن تھے, ہاں, جیسے کہ خان صاحب کے ساتھ میرا اختلاف کہاں سے شروع ہوا؟ جی, جب خان صاحب نے ادھر لاہور میں, یہ ان کا گھر تھا کہاں, کیا, زمان پارک,
ادھر ایک بہت جمگٹا تھا اور حکومت گرفتار کرنا چاہ رہی تھی. مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ یہ گرفتار کر کے چھوڑیں گے, ٹھیک حالات خراب ہوں گے. ٹھیک ہے. میں نے مشورہ دیا کہ خان صاحب کو چاہیے کہ اپنی گرفتاری خود دے دیں, دے دیں گرفتار. کیا گرفتاری سے کیا ہو جائے گا, یہ سکون ہو جائے گا. اور جو ورکر کو پکڑ رہے ہیں ان کو چھڑائیں گے. لیکن جب آپ ان کو گرفتاری کا مشورہ دے رہے ہیں, اختلاف تو بنے گا نا. نہیں, میں نے نیک نیتی سے مشورہ دیا اور خان صاحب کی عشق اور محبت میں مشورہ دیا. اچھا, یعنی آپ ان کے ساتھ عشق محبت کا سلسلہ ہے میں کہہ رہا خان تھا صاحب کے یہ ساتھ. جب ظلم کر رہے ہیں تو آپ گرفتاری دے دیں, اچھا, اس سے کچھ نہیں ہوگا. نہیں, نظریاتی طور پہ آپ خان صاحب کو آئیڈیلائز کرتے ہیں. میں آج بھی یہ کہتا ہوں پرائم منسٹر آف پاکستان کی کرسی چھوٹی ہے, ان کو بڑی دینی چاہیے. قد ذہنی اللہ تعالیٰ نے جو بنایا اس سے بڑا ہے, لیکن اس کو پرائم منسٹر بنانا میاں صاحب آپ کو پتہ ہے ان کی ہسٹری بھی, وہ پلے بوائے رہے, ان کے بہت ساری چیزیں ہیں, پھر بھی آپ ان کو ایڈلائز کرتے ہیں, اور بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے. میں آج بھی یہ کہتا ہوں ٹرمپ کو بھی گن لیں, ٹرمپ کو بھی گن لیں, اچھا, عرب کے بادشاہوں کو گن لیں, ٹھیک, ساری دنیا کے حکمران جو مجھے آج نظر آ رہے ہیں ان میں عمران خان کے پائے کا ایک بندہ نہیں ہے. اچھا, مجھے عمران خان سے اختلاف ہے موجودہ اس کی اپنا سٹائل سے, لیکن دیکھیں نا ایک بندے کی, نہیں, آپ خادمین ارمین شریفین بھی اس میں عرب لیڈروں میں, نہ عمران خان کے لیول کا بندہ نہیں ہے وہ, ان میں بھی نہیں ہے, بالکل نہیں ہے, مجھے نہیں کو نظر آتا. تو آپ ان کا ماضی نہیں جانتے, آپ ان کا ماضی نہیں جانتے. میں ماضی جانتا ہوں, سنا ہوا ہے, ان کا آپ حال سے بھی واقف نہیں ہے. جو عطا ترک ہے اس کے بارے میں اوپینین رکھتا ہوں کہ وہ بھی ایک بڑا آدمی. نہیں تو وہ جو سٹوریاں ہیں وہ حجرہ نزئی, ریحام خان, مطلب وہ تو ان کے اپنے ہی بندے ہیں نا سارے, تو وہ جو بتاتے ہیں وہ مطلب غلط بتاتے ہیں. کیا سٹوریاں بتاتے ہیں؟ وہ ان کے کریکٹر کے بارے میں بتاتے ہیں چیزیں. دیکھیں یہ جو بیوقوفی ہے نا, یہ انہوں نے کہا, میں نہیں کہہ رہا, یہ وہ ان کی کتابیں, میں بھی انہی کی بات کرنے لگا ہوں. جو کسی کی ذاتی معاملات پہ الزام لگا رہے ہیں نا, خواہ وہ سچا بھی ہو, اس میں ہمارا دین بہت زیادہ محتاط ہے, بہت زیادہ محتاط ہے. میں ایک روایت سنا دیتا ہوں آپ کے آڈینس کے لیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وجہ تخلیق کائنات ہے, پوری کائنات عرش الہی بھی ان کے صدقے رب نے پیدا کیا. ان کی خدمت میں ان کے صحابی رسول جو ادنا سے ادنا صحابی بھی ہے نا, ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ داتا علی جوہری ہوں, مجدد الافسانی ہوں, غوث اعظم ہوں, ان کے قدموں کی دھول کے برابر نہیں ہے. وہ ہستی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی, یا رسول اللہ میرے سے زنا سرزد ہو گیا ہے, میرے لیے کیا حکم ہے؟ غلطیاں ہو جاتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنی انسنی کی, اگنور فرمایا. انہوں نے پھر توجہ دلائی, یا رسول اللہ میں عرض کر رہا ہوں میرے سے زنا سرزد ہو گیا ہے, میرے لیے کیا حکم ہے؟ وہ شرمندہ تھے, ان کو ایک ہو گیا کہ یار میں یہ غلطی کر بیٹھا ہوں, اب میں اس کے اوپر سرکار سے کوئی حکم لوں, آخرت میں میری بہتری آ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اگنور فرمایا. انہوں نے پھر تھوڑا وقفہ ڈال کے پھر تیسری دفعہ توجہ دلائی, اور آپ کو تھوڑا سا قدموں مکانوں کو ہاتھ لگا کے توجہ دلائی کہ یا رسول اللہ میں عرض کر رہا ہوں کہ میرے سے یہ گناہ ہو گیا ہے, میرے لیے کیا حکم ہے؟ پھر سرکار نے توجہ فرمائی, اور آپ نے جب رخ ان کی طرف کیا تو کہا کہ میں چاہتا تھا, اب یہ الفاظ نوٹ کرنے والے ہیں, میں چاہتا تھا تیرا پردہ رہ جائے, کیونکہ تو نے محفل میں 3 دفعہ اقرار کر لیا, اب تمہیں سزا دینا ضروری ہے. نہیں تو اگر اچھا پھر آپ سے سن لیں, پھر آپ سے وسلم نے ان کی سزا مقرر فرمائی, کیونکہ اقرار جرم کر لیا نا انہوں نے کہ ان کو روڑے مارے جائیں, رجم کیا جائے, روڑے مار مار کے, جو شادی شدہ جب یہ کر دے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو روڑے مار مار کے ہلاک کر دو. جب روڑے صحابہ مار رہے تھے سرکار کے حکم کے اوپر, ایک صحابی نے تھوک پھینک دی غصے میں, توبہ نعوذ باللہ, یعنی لفظ ایسے نکالے کہ تو اتنی غلیظ حرکت کی, تھوک پھینکی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا سر ڈانٹا, آپ نے فرمایا تو تھوک کیوں پھینکی اس پہ؟ انہوں نے کہا جی اس نے حرکت کیا کی ہے؟ سرکار نے فرمایا تجھے پتہ ہے کہ اللہ کے حضور اس کی توبہ کتنی قبول ہوئی ہے؟ روڑا تمہار, تھوک نہیں پھینک سکتا. اس سے کیا سمجھ آئی؟ پھر یہ ہے کہ اگر کوئی برائی ہو جاتی ہے کہیں, خان صاحب کو سب معاف ہے. میں خان کی بات نہیں کر رہا, میں جنرل بات کر رہا ہوں. اگر کہیں برائی ہو جاتی ہے اور سچ مچ ہو جاتی ہے, کسی ایک بندے نے دیکھ لیا, سچ دیکھا, لیکن اس کے پاس مزید گواہ نہیں ہے, اس نے آگے پبلک کو بتا دیا کہ جی فلاں بندہ یہ بدکاری کر رہا تھا, میں نے خود دیکھا ہے, میں قرآن اٹھاتا ہوں اس نے دیکھا ہے, پر گواہ نہیں ہے اس کے پاس. شریعت کا حکم کیا ہے؟ اگر وہ 4 گواہ نہ لا سکے تو اس کو سزا ملے گی.
لیکن اب اس کا مطلب امریکہ کی عدالت کہہ دے اگر کہ یہ مسئلہ ہے، یہ ناجائز اولاد کا مسئلہ ہے، قرآن و سنت کے آگے، قرآن و سنت کے آگے دنیا کی عدالتوں کی کیا حیثیت ہے؟ عدالت تو کوئی بھی عدالت ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے قرآن و سنت کے آگے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ عدالت تو جھوٹے فیصلے بھی دے دیتی ہیں، سچے بھی دے دیتی ہیں۔ ہماری عدالتوں کا کیا حال ہے؟ ہماری عدالتوں وہ تو امریکہ کی عدالت ہے نا۔ بات تو قرآن و سنت کی ہے کہ اگر ایک بندے یعنی اگر جو میں سمجھ کے ساتھ اگر میں یہ سمجھاؤں کہ یہ جو ماضی یا حال میں جو بھی کچھ ہے ان کو معاف کر دیا جائے، دیکھیں اللہ معاف کرے نہ کرے، ہمارا دخل نہیں ہے۔ اگر ہمارے سامنے کوئی بندہ کہتا ہے جی میں نے فلاں بندے میں یہ بدکاری دیکھی، اچھا آپ دیکھیے تو پھر ہم کیا کریں؟ آپ اللہ سزا دے دے گا۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ میرے ساتھ مطلب حاکم کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوں؟ نہیں، حاکم کا معیار یہ ہونا چاہیے کہ جو بطور حکمران کریکٹر بھی تو ٹھیک ہونا چاہیے نا۔ خالی حاکم کو چھوڑ دیں، میرا اور آپ کا معیار بھی یہ ہونا چاہیے کہ جن لوگوں سے ہمارے تعلقات ہیں، جن سے ہمارا لین دین ہے، ہمارے باسز ہیں یا ہمارے متحد ہیں، وہ کیسے ہیں۔ اگر میرا حسن سلوک ہے، یہ شریعت چاہتی ہے۔ میرا تعلق اپنے ماں باپ سے کیسا ہے، میرا تعلق اپنی اولاد سے کیسا ہے، میرا تعلق اپنے ملازموں سے کیسا ہے۔ اب لفظ میرے کو اب وزیر اعظم تک لے جائیں اور دکاندار تک لے جائیں۔ ایک دکاندار کے بھی دو ملازم ہوتے ہیں۔ یعنی آپ جو فرمانا چاہ رہے ہیں اس کا مقصد کرکس یہ ہے کہ جو بھی اس کا فعل ہے وہ ذاتی فعل ہے، پرسنل فعل ہے، شریعت اجازت نہیں دیتی۔ اچھا، کمرے کے اندر جھانکنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی، حرام ہے۔ ایک کمرے کے اندر بدکاری ہو رہی ہے، ہمیں خبر آ گئی کہ اس کمرے کے اندر یہ بدکاری ہو رہی ہے، وہ کمرہ کسی کا پرائیویٹ گھر ہے، ہمیں اجازت نہیں ہے دروازہ کھول کے اندر جا کے دیکھیں۔ صحیح۔ اچھا یہ بتائیں کہ میاں صاحب اپنا عمران خان صاحب سے تو آپ کو عشق آپ نے بتا دیا، جذباتی لگاؤ ہے، ٹھیک ہے، میں دیکھیں ایویں نہیں ہے۔ اچھا چلیں جیسے بھی ہے تو صحیح نا۔ اب نواز شریف صاحب کے ساتھ آپ کے کیا اختلافات ہوئے؟ ان کے ساتھ آپ کیوں نہ لانگ ہوئے؟ پہلے ان کے ساتھ بھی تو ہو سکتا ہے آپ کا عشق محبت ہو، پھر کوئی مسئلہ ہو گیا، پھر کل عمران خان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو، پھر عشق محبت ختم ہو جائے گا۔ میں آج آن ریکارڈ کر رہا ہوں نا، آپ کا آج کیا ڈیٹ ہے؟ آج جناب 2 فروری 2 فروری 2026 ہے جی۔ میں بھی یہ ہماری گفتگو 5 سال بعد بھی سنیں، 10 سال بعد بھی سنیں۔ اور گورنر خالد مقبول صاحب آج حیات ہیں، اللہ تعالیٰ نے صحت تندرستی دے، اس وقت گورنر تھے جی۔ جب مجھے میاں نواز شریف صاحب کے ٹکٹ تو میں نے خود لیا نا، میں نے بتا دیا نا جی جی، حالانکہ میں سمجھتا ہوں نورانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں کی خاک جو ہے ہمارے لیے سرم ہے۔ بڑے بڑے پائے نورانی صاحب جیسا آدمی بھی دنیا میں نظر نہیں آتا۔ پوری دنیا کے علماء کو میں اگر جب دیکھتا ہوں نا، مصر کے، سعودی عرب کے، تو نورانی صاحب کو جب میں دیکھتا ہوں تو ان کے بچے نظر آتے ہیں، اتنے بڑے آدمی تھے۔ لیکن پولیٹیکلی مجھے یہ تھا کہ خالی اہل سنت کی جماعت یہ سیاست نہیں ہے، یہ ہم تبلیغ تو اس طریقے سے کریں گے، لیکن پولیٹکس کرنی ہے تو پھر شیعہ سنی وہابی کی تمیز کا میں قائل نہیں ہوں۔ اس کے لیے پھر میں نے مسلم لیگ کو چوائس کیا۔ جب عبدالستار نیازی صاحب پسند کر ہی رہے تھے، جب اتحاد تبھی تھا، میں نے کہا میں ٹکٹ ہی براہ راست لوں گا، ٹھیک ہے، تو میں نے خود چوائس سے لیا۔ اچھا جب میرا نام آ گیا تو مجھے اب جو بھی ان لوگوں کا حضور شیر رحمانی رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے کہ بھئی یہ لوگ اس سے پیار کریں گے، لوگ اس کو کامیاب کر دیں گے، کیونکہ میاں اظہر صاحب میرے مقابلے میں تھے جی جی، تو گورنر خالد مقبول صاحب نے مجھے بلانا شروع کیا، گورنر اس میں پیغام بھیجتے تھے۔ ٹھیک، میں نے کہا میں کیوں جاؤں؟ وہ اسی لیے بلاتے تھے کہ مجھے سمجھائیں کہ آپ ہمارے ساتھ چلو، نواز شریف کے ساتھ نہ چلو۔ ٹھیک، میں نہیں گیا۔ پھر خالد مقبول صاحب بغیر میری اپوائنٹمنٹ کے شرک شیب آ گئے مجھے ملنے کے لیے۔ ٹھیک، میرے جیسا جونیئر آدمی جو زندگی میں پہلا الیکشن لڑ رہا ہے، حاضر سربراہ گورنر اس کے گھر آ جائیں، یہ چھوٹی بات ہے۔ بندوں کی چار پہیے انہوں نے بھی آ کے ریکویسٹ کیا آپ کو؟ مطلب اسی نہیں، میں مجھے پتا چلا گورنر ڈی ایس پی آئے جی، گورنر صاحب آ رہے ہیں، تو میں نے کہا جی وہ دربار شریف سلام، میں نے کہا ٹھیک ہے دربار شریف پہ آئے، سلام کریں جائیں، آئے میں بھی آتا ہوں، تو میں بھاگ گیا شرک شیف سے۔ کمال، گورنر آپ کو ملنے آ رہا ہے، آپ صاحب میں نے گاڑی کو ڈرائیور کو نکالا، میں نے نکلو، میں نے لاؤ نکل گیا۔ مجھے پتا تھا کہ یار وہ مجھے یہی کہیں گے، تو میں نے ان کے ساتھ جانا نہیں ہے۔ تو اب نواز شریف صاحب کے پلے کیا تھا اس وقت؟ ٹوٹل 15 بندے ایم این اے کامیاب ہوئے پورے پاکستان سے، جن میں ایک میں تھا، اور 11,000 ووٹ سے میں جیتا میاں اظہر صاحب سے۔ اور پوری کمپین میں میاں اظہر صاحب کے خلاف میں نے میاں اظہر صاحب کے خلاف ایک جملہ نہیں بولا، احترام سے نام لیتا رہا، سیاسی اختلاف کرتا رہا کہ میاں اظہر صاحب ایک ڈکٹیٹر کے ساتھ چلے گئے، ہمیں ان سے اختلاف ہے۔ نواز شریف 2/3 میجارٹی سے وزیر اعظم تھا، اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، لہذا میں اس کے ساتھ ہوں۔
اگر پبلک اس کے نظریے کو پسند کرتی ہے تو ان کو ووٹ دے دے, مجھے پسند کرتی ہے تو مجھے ووٹ دے دے. ایسی کمپین بھی آپ کو نواز شریف کے ساتھ اختلاف جو عشق محبت والا سلسلہ وہ کیسے ختم ہو گیا؟ ہاں, جب میاں صاحب سعودی عرب تھے نا, دیکھیے میرے ساتھ وہ بڑی محبت کرتے تھے اور میں بھی ان کا بہت احترام کرتا تھا. میاں صاحب کو جب میں نے قریب سے ملاقاتیں شروع ہوئی نا, تو میں نے انڈرسٹینڈ کیا کہ میاں صاحب ایک تو پاکستانی عوام کے متعلق غصے میں تھے. اچھا, پاکستانی عوام کے متعلق غصے میں تھے, اس کے باہر نہیں نکلے, احتجاج نہیں کیا. انہوں نے کسی نے میرے حق میں نکلے نہیں. میں نے موٹر وے بنائی, میں نے ایئرپورٹ بنائے, میں نے اتنا ملک کو ترقی, واقعی ترقی تو میاں صاحب نے دی تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کچھ معاملات ایسے تھے کہ میاں صاحب کی جب حکومت گری تو کوئی جلوس ان کے حق میں نہیں نکلا. اگر میاں نواز شریف صاحب کی جگہ پہ میں بھی ہوتا, مجھے غصہ آتا, آپ بھی ہوتے, آپ کو غصہ آتا. تو تھرڈ میجورٹی لے لی اور عوام نہیں ہے ساتھ, یہ بات ہے. نہیں, وہ کچھ معاملات ایسے ان دنوں ان کی گورنمنٹ کے چل رہے تھے کہ انجمن تاجران ان لوگوں کے اندر ایک ریئیکشن تھا. اوپر سے انہوں نے مشرف صاحب نے کام ڈال دیا, تو وہ پھر پبلک کہہ لینا جیسے خوش ہو گئی کہ چلو ساڈی ٹیکس لانڈ ہے سی چنگا جان چھٹی. اب میاں سے وہ غصہ تھا, مشرف کو ویلکم بھی بڑے لوگوں نے کیا, جو بھی ہے. اب جو آپ نے سوال کیا وہ سمجھ لیا نا, اب جو بھی سن رہا ہے پھر وہ تو کنفیوز ہو جائے گا یار یہ بات کدھر جا رہی ہے. تو میں نے پھر یہ چیز, مجھے تو خیر اس ساتھ, میں تو میاں صاحب کے ساتھ تھا, میں سمجھتا تھا کہ پرویز مشرف کا آنا ٹھیک نہیں تھا, لیکن میاں صاحب کو ذاتی طور پہ عوام کے ساتھ ایک ریئیکشن آیا, اور اس کی بیک سٹوری میں سمجھ رہا تھا کہ میاں صاحب کے والد گرامی کو بھی گرفتار کیا گیا بدتمیزی سے. ان کا کیا قصور تھا, نیک آدمی تھے. میاں صاحب کے بچوں کو بھی پکڑ کے گرفتار کر لیا گیا, ان کا کیا قصور تھا. پھر ان کی زوجہ محترمہ اللہ کروڑوں رحمتیں کرے ان کی قبر اطہر پر, انہوں نے دیکھا کہ لاہوریے نکل نہیں رہے, تو وہ لاہور سے گئی راول پنڈی, شیر رشید کی کوٹھی, لال حویلی, کہ وہاں سے لے کے پنڈی سے ہم اسلام آباد مارچ کرتے ہیں, چلو شیر رشید پبلک کو نکال لے گا. شیر رشید صاحب نے لال حویلی کی کنڈی لگا لی اندر سے, اور وہ ہی نہیں کھولا. اب یہ خبریں جب اندر جا رہی تھی میاں صاحب کو گرفتاری میں, تو بندے کو غصہ نہیں آتا یار میں نے آپ لوگوں کو وزیر بنایا, کچھ وزیر تو پرویز مشرف کے ساتھ چلے گئے, میاں ظفر صاحب بھی چلے گئے, پرویز الہی صاحب بھی چلے گئے, کافلی تو بنی آدھی پبلک نے حمایت نہیں دی, تو ایک غصہ تو بندے کو پھر آتا ہے. اسی غصے میں تو پھر وہ مکمکا کر کے 10 سال کا سودا کر کے باہر چلے گا, چھٹو پر دوا کرو اس قوم نو. یہ ان کا اچھا فیصلہ تھا. نہیں, باہر جانے کا فیصلہ ان کا ٹھیک تھا, اچھا 100% ٹھیک تھا, بالکل صحیح کیا انہوں نے, چلے جانا چاہیے تھا. چونکہ ایک ڈکٹیٹر, دیکھیں ایک بندہ جہاز اغوا کر لے, مجھے بتائیں ادھر کے ہم اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں, ان کے خلاف تھا, ہم اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں, ادھر کو گن لے کے اندر بدماش آ جائیں تو ہم کیا کہ ہم ادھر ہی بیٹھے رہنے, ہم کہیں گے یار چھاڑ یار سانو جان دے, ٹھیک ہے تو مائک شیک لے لے, تو کیمرے چک لے, سانو جان دے. یہی اب ڈکٹیٹر بدماش آ گئے, بدماشی ہوتا ہے, پرویز مشرف بدماشی سے آ گیا, تو پھر کیا پاگلوں کی طرح پتہ جمارے نہیں میں نے ادھر ہی رہنا ہے, یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. تو پھر اس کا مطلب عمران خان کو بھی چلے جانا چاہیے, بالکل چلے جانا چاہیے. عمران خان سے یہی تو مجھے اختلاف ہے. اچھا, نواز شریف صاحب نے ٹھیک فیصلہ کیا تھا, ان سے مجھے اختلاف اس وجہ سے ہوا کہ وہ اس وجہ سے پبلک کے خلاف ہو گئے نفسیاتی طور پہ. ٹھیک ہے, میں نے ان کی باتوں سے ریڈ کر لیا. اچھا, اور پبلک ریسپانس نہیں ملا تو اس لیے وہ ہاں ان کے اندر ایک ریئیکشن آیا. ٹھیک ہے, مجھے سمجھ آ گئی, میں ملتا رہتا تھا نا, میں نے کہا یار میاں صاحب یہ دل برداشت ہو گئے, یہ ووٹ بھی تو عوام نے دیے تھے نا, کم یا زیادہ دیے تو تھے نا. جو بھی ہے, پھر انہوں نے اپنے تعلقات استعمال کر کے باہر گئے نا, پبلک نے تو کوئی فیور نہیں کی, پبلک تو کوئی سپورٹ نہیں کر سکی. ابھی بھی تعلقات استعمال کر کے آئے ہیں سارے, وہ تو خیر کاریگر ہیں, سمجھدار ہیں. تو اس وجہ سے پھر مجھے میاں صاحب سے صاف بات ہے, جو سعودی عرب کے اندر ان کا ایٹیچیوڈ میں نے دیکھا نا, میری تو احترام کرتے, صاف بات ہے, بہت محبت کرتے تھے. ٹھیک, ایون کہ وہ شرک شریف کا بھی انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم جاتے تھے وہاں سے دال لے کے آتے ہوتے تھے ڈول کے اندر, یعنی کہ وہ جو لنگر کا ان کے اندر ایک حضور شیر ربانی کا عقیدت کا وہ, اب یہ اظہار کرنا اور میرے جیسے بچے کو سمجھانا کہ بھی ہماری آپ کے گھر سے پیار ہے, تو یہ چیزیں محبت سی ہوتی ہیں نا. لیکن مجھے بھی ان کا احترام تھا, جب بھی میں عمرے پہ جاتا تھا ضرور سلام کرتا تھا, لیکن جو پبلک کے ساتھ ان کا ایک ہو گیا نا غصہ, مجھے تھا یہ نواز شریف صاحب تھوڑا سا رانگ ہے, یہاں یہ نہیں ہونا چاہیے, اور اس کی وجہ سے انڈیا سے دوستی لگانی شروع کر دی. اچھا, ٹھیک ہے نا, ان کو تھا کہ یہ انڈیا سے دوستی کریں
ابھی بھی انڈیا کے ساتھ دوستی کا ہے ان کا یہی مائنڈ ہے ابھی بھی کہ یہ فوج کو منیمائز کریں, اس کی ضرورت کیا ہے. اچھا اب دیکھیں اگر انڈیا کی اور ہماری دوستی ہو جاتی, اور آج اگر مئی کے واقعات میں فوج نہ کام کرتی, اس وقت کی بات ہے کہ ایران کے ساتھ ہمارا کوئی پھڈا نہیں, افغانستان کے ساتھ کوئی پھڈا نہیں, چین کے ساتھ کوئی پھڈا نہیں, ٹھیک ہو گیا نا, یہ بارڈر ہے نا ہمارا. آج اگر پھڈا تو انڈیا کے ساتھ تھا, اور اسی وجہ سے ہم نے ڈیفنس کے اوپر ہم خرچ کرتے ہیں نا. صحیح. اور اگر انڈیا سے دوستی ہو جائے اور رسک ختم ہو جائے, لڑائی ختم ہو جائے, تو کیا ڈیفنس کے اوپر اتنا خرچ کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے. یہ تو ان کا خیال ہے نا, یہ نواز شریف صاحب کا خیال پیدا ہوا نا. یہ نہیں کہ میری ان سے ڈسکشن ہوئی ہے یا انہوں نے کہا نا, میں محسوس کیا, میں نے انڈرسٹینڈ کر لیا, ٹھیک ہے, ان کی یہ فیلنگ تھی. لیکن میں سمجھتا تھا نواز شریف صاحب غلط روٹ پہ سوچ رہے ہیں. اگر ہندوستان میں سکھ اکثریت ہونا تو میں میاں نواز شریف صاحب کی اس فیلنگ کو سپورٹ کر جاتا. اگر ہندوستان میں عیسائی اکثریت ہوتی تو پھر بھی میں سپورٹ کر دیتا. آپ عیسائیوں کے ساتھ محبت کریں گے وہ محبت کریں گے, ٹھیک ہے. اب سکھوں سے محبت کریں گے وہ محبت کریں گے. ہندو اور یہودی یہ ایسی قومیں ہیں, مسلمان کے ساتھ یہ کسی سود مخلص نہیں ہو سکتے. اب جو مرضی کر, ٹھیک ہے. اچھا, اب اس وجہ سے میرا اختلاف ہوا. ٹھیک ہے, اب آپ کا نواز شریف صاحب سے اختلاف ہے, عمران خان اب عمران خان صاحب سے اختلاف اس وجہ سے ہوا کہ یار ایک بندہ طاقت سے آ گیا ہے, طاقت سے آ گیا, عوام سے نہیں آیا, طاقت سے. پبلک نے ووٹ تو نہیں دیے, پبلک نے عمران صاحب کو ووٹ نہیں دیے. نہ پبلک نے عمران خان کو ووٹ دیے. اچھا, شہباز شریف کو ووٹ نہیں ملے. اچھا, شہباز شریف کو, نواز شریف کو ووٹ نہیں ملے. عمران خان پبلک کے ووٹ سے آیا ہے. عمران خان کو اکثریت ملی. نواز شریف طاقت کے ذریعے آیا ہے جبکہ عمران خان کو ووٹ ملے ابھی. اچھا, موجودہ جو سیٹ اپ ہے, موجودہ تو ظاہر ابھی نون لیگ کا سیٹ اپ ہے, طاقت سے ہے نا. پبلک کی اوپینین سے تو نہیں. جب 2017 میں آیا تھا عمران خان, وہ عوام کے ذریعے آیا, وہ تو ووٹ جینون ووٹ. اچھا, وہ جینون تھا, جینون ووٹ لے کے آیا تھا. وہ جینون تھا اگرچہ میں, اور اب نہیں جینون, اب جینون نہیں ہے, اب جو حکومت ہے وہ جینون نہیں ہے. بالکل, وہ تو دو نمبری سے آئے ہیں. اچھا, اپنی کاراگری سے آئے ہیں. اس ٹائم بھی تو آر ٹی ایس بٹھایا. میری اوپینین یہ ہے, اب ذرا اور تو طریقہ آ گیا. میری اوپینین یہ ہے کہ جب وہ دو نمبری سے آ گئے ہیں, اچھا, 2 نمبری سے آ گئے اور ظلم کی انتہا کر رہے ہیں, اچھا, تو میں یہ سوچتا ہوں کہ کیا انگریز ادھر ووٹ لے کے آئے تھے؟ 150 سال رہے نا. تو اب یہ 2 نمبری سے آ گئے, طاقت سے آ گئے, اپنی کاراگری سے آ گئے, تو ان کو حکمت اور تدبیر سے آگے پوزیٹو راستہ نکالنے, خالی جلسے جلوسوں کے اوپر نہ جائیں. تو کہیں کوئی ڈیل نہیں ہو رہی عمران خان صاحب, کہیں ڈیل نہیں ہو رہی. عمران خان صاحب ملک سے باہر چلے جاتے, جو میرا بھی مشورہ تھا. اچھا, وہ چلے جاتے. اس وقت میں نے یہ عرض کیا تھا کہ دیکھیں ملا عمر چھپ گئے مسلطن سامنے نہیں آئے, اور ان کے چھپنے کی وجہ سے انگریز کے ساتھ انہوں نے پنگا ڈالا رکھا, اور پورے انگریز وہاں سے بھاگے ہیں. اگر ملا عمر سامنے ہوتا, شہید ہو جاتا, تو تحریک ختم ہو جانی تھی. یعنی مسلطن وہ غائب ہو جائے, غائب رہے نا, چلے جائیں باہر. اور پھر امام خمینی ایران چھوڑ کے چلے گئے, تو شہنشاہ ایران کو انہوں نے بگوا دیا. اگر خان صاحب بھی ملک سے باہر چلے جاتے اور تحریک کو چلاتے رہتے سکون سے. ان کا بھٹو پر بننے کا ارادہ ہے خان صاحب کا؟ دیکھیں یہ تو پھر اللہ کو پتہ ہے, یہ تو بھٹو بنانے کا ان کا ارادہ تو ہے, بنانے والوں کا. اب اللہ کو کیا منظور ہے. تو میں سمجھتا تھا کہ خان صاحب کو یہ حکمت سے کام لینا چاہیے. حکمت سے کام. اچھا, یہ بتائیے گا کہ مریم نواز صاحبہ کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ ٹھیک کام کر رہی ہیں؟ نہیں, دیکھیں مریم نواز صاحبہ جو کام کر رہی ہیں وہ کام تو ایکسیلنٹ ہے. اچھا, کام ٹھیک کر رہی ہیں, کام ایکسیلنٹ ہے, لیکن 10 روپے کا کام 100 روپے میں کر رہی ہیں یہ. اچھا, ہاں, یعنی جو کام ہو رہا ہے اس پہ خرچ زیادہ ہو رہا ہے. جو کام 10 روپے میں ہو سکتا ہے اس پہ 100 روپے خرچ ہو رہا ہے پبلک کا. اور سیکنڈ یہ ہے 90 روپے اشتہارات کی مد میں لگ رہے ہیں. مطلب جو جدھر بھی خرچ ہو رہا ہے, میں تو اکنامکس سمجھتا ہوں, اور میں جب ضلع تو اپنا بجٹ میں خود بناتا رہا ہوں, اور میرا بجٹ پورے پنجاب میں نمبر 1 آیا ہے. میں نے تو کئی دفعہ مسلم لیگ کو کہا ہے کہ ایک سال مجھے بجٹ میرے سے بنوا لیں, اسحاق ڈار صاحب میرے سے سیکھنے آ جائیں گے بجٹ کیسے بناتے ہیں. یہ اللہ کا شکر ہے, کیونکہ جب نیک نیتی سے دروشی پڑھ کے بندے نے کام شروع کرنا ہے اور اخلاص سے کرنا ہے تو کام صحیح ہو جاتا ہے. ٹھیک. تو چیز یہ ہے کہ مریم صاحبہ جو کام ہے تو کام تو ٹھیک کر رہی ہیں, لیکن اس کے اوپر فضول خرچی ہو رہی ہے. فضول خرچی. سیکنڈ یہ ہے, اگر بہترین صفائی ستھرائی ہو پورے پنجاب میں, جو ان کا شوق ہے, بہترین سڑکیں بن جائیں, لیکن 10 بندے بھوکے سوتے ہیں, ان کو کھانا کھلانے والا نہیں ہے, اور بھوک سے مر جاتے ہیں, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یعنی بیوٹیفیکیشن والا جو پروجیکٹ ہے, سنیں نا, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کی جگہ پہ روزگار اور کھانا دیا جائے.
اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر ایک غریب آدمی علاج کی وجہ سے تڑپتا فوت ہو جاتا ہے، ہم سڑکیں بنا رہے ہیں، سجا رہے ہیں، بالکل اچھی بات ہے، لیکن جو بیماری کی وجہ سے ٹھیک نہیں، میں کہتا ہوں نمبر ایک بھوک کا حاکم وقت کا کام ہے لوگوں کی روٹی کا فکر کرے. میں نے کئی دفعہ میں نے یہ زرداری صاحب کو پیغام بھیجا تھا ان کی بہن کے ذریعے کہ نمبر ایک روٹی، نمبر دو ہیلتھ، نمبر تین ایجوکیشن، اس کے بعد سڑکیں، گلیاں، ایئرپورٹ. چھت بھی تو چاہیے نا سر. چھت نہ بھی ہو بندہ درخت کے نیچے بھی سو جاتا ہے. چھت اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے. اچھا چھت ایک بندہ صحت مند ہے نا تو درخت کے نیچے تمبو لگا کے سو جائے گا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس کو. وہ درخت بھی تو بورڈ جیسا جیسے آپ کے سڑک پر میں لگا ہوا ہے 100 سال پرانا، وہ بڑا تو پھر ہی ہے. تو یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں. ان چیزوں کو کرنے کے بعد اگر ہم ڈیکوریشن کریں تو ویری گڈ. بسنت بنا رہے ہیں پنجاب گورنمنٹ، نہیں یہ غلطی کر رہے ہیں. بسنت غلطی ہے، بالکل مسٹیک ہے. بسنت کا کیا تعلق ہے ہمارے کلچر کے ساتھ، پاکستانی کلچر سے یا ہمارے مذہب سے؟ اچھا. اور پھر ایک چیز جو نقصان دے رہی ہے خام خواہ، کئی بندے شہید ہو جاتے ہیں، تو یہ غیر اسلامی ہے. دیکھیں اس کو غیر اسلامی تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اسلامی تہوار نہیں ہے. نہیں چلے غیر اسلامی کہہ سکتے ہیں. بسنت کرنا کوئی گناہ نہیں ہے. اگر کوئی شوق سے اڑاتا ہے تو یہ نہیں ہم کہہ سکتے گناہ ہے. شوق لیکن فضول ہے، فضول شوق ہے. لیکن گورنمنٹ سرپرستی کر رہی ہے. اب گورنمنٹ کر رہی ہے تو چلو کر رہی ہے تو پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں، کریں. لوری خوش ہو. لیکن اگر میری اوپینین لیں گے یا میرے سے مشورہ کیا جاتا تو میں تو یہی کہتا کہ مناسب نہیں ہے. اگر وہ کر رہے ہیں گورنمنٹ بھی ایکسپینس بھی اس پہ بہت کر رہی ہے. دیکھیں شوق میں ایکسپینس کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہوتا. سیر و تفریح میں کیا بندہ کماتا ہے، خرچ ہی کرتا ہے نا. تو ایک طرح کی یہ سیر و تفریح ہے، ایک طرح کا ایک انجوائمنٹ ہے. لیکن ایک انجوائمنٹ نے لوگوں کی زندگیاں لینی شروع کر دیں تو پھر وہ ایک رسکی، اس لحاظ سے تو پھر یہ رسکی ہو جاتا ہے نا. غیر اسلامی نہ ہوا. پہلے یہ اس پہ اتنے ابھی بھی 4 کیس ہوئے ہیں ابھی بسنت سے پہلے. دیکھیں نا جب یہ بسنتیں تھیں اس وقت موٹر سائیکل کا یہ سٹائل نہیں تھا. اس وقت ڈور کے اندر یہ 2 نمبری سٹائل نہیں تھی، عام ڈور تھی دھاگے کی، وہ بندے کے ہاتھ کو لگے ٹوٹ جاتی تھی. تو اب یہ جو 2 ڈوریں انہوں نے بنانی شروع کر دی ہیں لوگوں نے. تو یہ جو کیمیکل یا جو دھاتی ڈور ہے یہ تو پھر اس کا مطلب اعلی قتل ہو گیا. یہ اعلی قتل ہے، اعلی قتل اس لیے سے تو غیر اسلامی ہوا نا. اعلی قتل ہے. مطلب اگر تو دھاگے کی کاٹن کی ہے پھر تو ایشو نہیں ہے، لیکن دھاتی یا کیمیکل یا نائلون کی ہے جس سے گردن کٹنے کا اندیشہ ہے تو وہ تو پھر اس لیے سے تو پھر اس کے اوپر تو ایف آئی آر ہونی چاہیے جو ناجائز اسلحے کی ہوتی ہے. صحیح. تو اچھا اب آپ کا فیوچر پلان کیا ہے؟ آپ مطلب کسی پارٹی کے ساتھ جوائن کریں گے یا اپنی سیاست خود کریں گے اپنے حلقے؟ نہیں میرا کوئی فیوچر پلان نہیں ہے. میری ایک کوشش ضرور ہے کہ تمام علماء کرام، اہل سنت، اہل حدیث، اہل تشیع، جتنے بھی ہمارے علماء کرام ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ نظام حکومت قرآن و سنت کے مطابق چلنا چاہیے، بیٹھ جائیں گے سارے، ان کو اتفاق رائے سے ایک پلیٹ فارم پہ آنا چاہیے. یہ بیٹھ جائیں گے. میں جو ہمارے سیاستدان ہیں، اچھا زرداری صاحب ہیں، نواز شریف صاحب ہیں، عمران خان صاحب ہیں، ان کو بھی لوپ میں لینا چاہیے. اچھا لیکن علماء کرام آپس میں اتحاد کریں اور پھر سیاسی کب ہوگا اتحاد سر؟ یہ بھی تو مسئلہ ہے نا. دیکھیں وہ ایک الگ بات ہے. یعنی کہ آپ نے میری خواہش پوچھی کہ میرا فیوچر سوچ کیا ہے، میں نے اپنی سوچ بتائی. اب فجر کی اذان ہوتی ہے تو 5 وقت کے نمازی بھی اکثر مسجدوں میں نہیں جاتے، قاری نماز پڑھ لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ تو نہیں اذان دینی بند کر دیں، ٹھیک ہے نا. اذان تو ہوتی ہے، پھر کوئی نمازی جائے یا نہ جائے. تو اسی طریقے سے آپ نے میری بات پوچھی، میں تو اپنی بات کروں. میری آج کل کیا سوچ ہے، میری تو عرصہ دراز سے یہ سوچ ہے کہ علماء کرام جو کہتے ہیں قرآن و سنت کے مطابق ڈائریکٹ سیاست میں نہ حصہ لیں، علماء کرام کو عزت تکریم کے ساتھ علیحدہ کوئی عہدہ دے دیا جائے یا سسٹم کا حصہ، جیسے ریزرو سیٹ ہوتی ہے خواتین کی اقلیتوں کی، اس طرح ڈائریکٹ سیاست میں بھی آنا چاہیے. سیاست میں آنا سنت ہے، اور لیکن ہر ایک کا مزاج سر آج کل تو اس میں پیسہ بھی بہت ہے نا، اب لگتا بھی بہت زیادہ ہے. پھر ظاہر ہے نہیں بغیر پیسے کی کاروبار سے آئے گا، ایسے تھوڑی آئے گا. میں نے 3 الیکشن لڑے، میرا تو کوئی خاص پیسہ خرچ نہیں ہوا، صاف بات ہے. دوستوں نے، میں اپنے گھر پہ ہی خرچ کرتا رہا ہوں، میرے دوست بھی کرتے رہے، ہم بھی کرتے رہے. دوست تو پھر فائدہ بھی اٹھاتے نا بعد میں جب خرچ کرتے. نہیں پازیٹیو فائدہ میرے سے کوئی نجائز فائدہ کیسے کو لے سکتا تھا. ہاں اگر کوئی 2 نمبری چپ چپا کر جائے، جیسے بزدار صاحب کے نیچے ہو جاتی تھی اور خان صاحب کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا، ایسے اگر ہو جائے تو ہو بھی جاتا ہے. لیکن اس کو الزام آپ اس بندے کو نہیں دے سکتے کہ جو اوپر بیٹھا ہے. صحیح، ٹھیک ہے نا. تو باقی یہ ہے کہ میں نے خان صاحب کو ایک مشورہ دیا تھا اس وقت، وہ میں آج بھی موجودہ حکمرانوں کو دے دیتا ہوں. شہباز شریف صاحب نے ابھی جو اکٹھے کیے تھے علماء کرام، اور مریم صاحبہ کو بھی میں مشورہ دے دیتا ہوں آپ کے چینل کے ذریعے کہ دیکھیں علماء کرام کا ایک پینل بنائیں پرماننٹ، تنخواہ بھی لگے، وظیفہ بھی دیں انہیں، جو جن سے کام لینا ان کو وظیفہ تو دیں.
100 رکنی 100 رکنی ٹھیک ہے, میرا متفق کا بورڈ بن جائے 100 رکنی ٹھیک ہے, اس میں اہل سنت, اہل حدیث, اہل تشیع نمائندگی دے دی ہے, تمام کی نمائندگی آئے اس ریشو کے مطابق جس ریشو سے پبلک ہے. پبلک ایک سروے ٹھیک ہے, ان کے پاس ہونا چاہیے کہ ٹوٹل اہل سنت کتنے ہیں, اہل حدیث کتنے ہیں, اہل تشیع کتنے ہیں, اسی تناسب سے علماء کرام. لیکن علماء کرام وہ آگے آنے چاہیے جو پاپولر نہیں ہیں, جو تدریسی علماء ہیں, اچھا جو تقاریری علماء ہیں, جن کو شوق ہے اسٹیج پہ آنے کا, جو سیاسی اعتبار سے ہیں, جو سیاسی مزاج رکھتے ہیں, اور جو پیور تدریسی علماء ہیں, ٹھیک تدریسی, جن کی اہل تشیع میں سے وہ آنی چاہیے جن کی اہل تشیع خود عزت کرتے ہیں. اہل حدیث علماء میں سے وہ آنے چاہیے جن کے اہل حدیث خود عزت کرتے ہیں. اہل سنت میں سے وہ آنے چاہیے جن کے اہل سنت خود عزت کرتے ہیں. اکثر علماء ہیں جن کے نام بہت بڑے ہیں لیکن ان کے اپنے مسئلے کے کہتے ہیں یار ہمیں 2 نمبر آدمی ہیں. ٹھیک سر, ایک آخری کلیریفیکیشن. اچھا نہیں بات پوری سن لینا. جی جی. اب اگر 100 رکنی کمیٹی خان صاحب کو میں نے مشورہ دیا, انہوں نے میرا مشورہ پسند بھی کیا. ٹھیک, بریگیڈیئر احمد تھے اس وقت ملٹری سیکٹری, وہ پاس بیٹھے ہوئے تھے, تو انہوں نے بڑا پسند کیا خان صاحب, ہاں نہیں آپ کے بات صحیح ہے. تو میں نے کہا سر یہ کمیٹی بنا لیں, ان کو ہر مہینے ان سے ایک میٹنگ کریں, لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ خان صاحب ریاست مدینہ بنانے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے پھر آپ نام دیں. میں نے کہا سر نام یہ بیٹھے ہیں بریگیڈیئر صاحب, ان کے پاس سارے نام ہیں, 4 صوبوں سے ریشوں سے لے لیں, اور وہ علماء لیں جن کی کوئی عزت ہے, ان کو حکومتی کارکردگی ہر مہینے بریف کی جائے, ان سے مشاورت لی جائے, اور اس کے مطابق قانون سازی آئین سازی جو ہے. اور سیکنڈ میری ایک اوپینین یہ بھی ہے, دیکھیں جیسے ہم نے منورٹیز کی سیٹیں رکھی ہوئی ہیں, رکھی ہیں نا, کوئی الیکشن لڑ کے آ سکے نہ آ سکے, ہر صورت اتنے منورٹی کے بندے ایسے ہی خواتین جنرل الیکشن میں بھی آ سکتی ہیں. مریم صاحبہ کوئی خواتین کی سیٹ پہ تو نہیں آئیں, الیکشن لڑ کے آئی ہیں. تو جو خواتین جب الیکشن لڑ کے بھی آ جاتی ہیں تو پھر ان کی اسپیشل سیٹیں کیوں ہیں؟ ایک نمائندگی دینے کا قانون بن گیا نا, حالانکہ امریکہ میں یہ نہیں ہے, پاکستان میں ہے خواتین کو اسپیشل سیٹیں. تو میں کہتا ہوں علماء کرام کی اسپیشل سیٹیں رکھیں, سینٹ میں بھی, قومی اسمبلی میں بھی, صوبائی اسمبلی میں بھی. کیونکہ علماء کرام اس مزاج کے نہیں ہیں ہمارے کہ وہ خرچہ کریں اور الیکشن لڑیں. ہاں ان کی اسپیشل سیٹیں لے کے آئیں جس میں تدریسی علماء ہونے چاہیے جو بالکل فارغ و تحصیل ہے. آپ کا کنسپٹ یہ ہے کہ عزت تکریم کے ساتھ ان کو حافظ قرآن بھی ہونا چاہیے اور پورا شیخ الحدیث ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا, اور وہ قومی اسمبلی میں بھی ہوں, اسپیشل سیٹوں پہ, سینٹ میں بھی ہوں, صوبائی اسمبلی میں بھی ہوں, تاکہ جب اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے اور اسلام کے مطابق آئین چلنا ہے, تو اب وہ چودھری فواد صاحب یا شیر رشید صاحب تو نہیں بتا سکتے کہ قرآن و سنت کے مطابق کون سا قانون ہے, وہ تو پھر علماء کرام ہی بتا سکتے ہیں. صحیح. بہت شکریہ میاں صاحب, آپ نے پروگرام میں حصہ لیا. ناظرین, بہت ساری چیزیں جو میاں صاحب کے حوالے سے آپ کی ذہنوں میں تھی, کوشش کی ہم نے کہ آپ کو جوابات ملے. دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام میں. اللہ حافظ.